بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا وقال تعالی منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 30 جولائی کو یہ اندوہناک افسوسناک خبر ہمیں موصول ہوئی کہ عالم اسلام کی ایک چیدہ شخصیت، جن کا علم میں اعلیٰ مقام، بلند حیثیت تھی اور عملی اعتبار سے بھی یہ کوہ گراں کی حیثیت رکھتے تھے، وہ اس دنیا سے چل بسے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ شیخ دکتور ضیاء الرحمن العازمی، ہم انہیں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھنے کی وجہ سے عمری نسبت سے بھی پکار سکتے ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بنیاد پر مدنی بھی کہہ سکتے ہیں، جامعہ ام القریٰ میں پڑھنے کی وجہ سے مکی بھی کہہ سکتے ہیں، اور جامعہ ازہر مصر میں دکتورا کرنے کی وجہ سے انہیں ازہری بھی کہہ سکتے ہیں۔ شیخ دکتور ضیاء الرحمن العازمی کی وفات کی خبر یقیناً اہل علم اور ارباب فکر و نظر کے لیے ایک شدید دھچکے کی حیثیت رکھتی تھی، اور انہیں یقینی طور پر یہ احساس ہوتا ہوگا کہ بالخصوص آج کے اس دور میں، جبکہ علم و عمل میں کے میدان میں ایک قسم کا شدید خلا پایا جاتا ہے، کمی محسوس کی جاتی ہے، اور ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو الحاد اور بے دینی اور مختلف قسم کے فتنوں کی یلغار نظر آتی ہے۔ ایسے حالات میں چیدہ اہل علم اور عمل کا اٹھ جانا یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے روشنی میں محسوس ہوتا ہے کہ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اہل علم کے اٹھانے کے ذریعے سے اٹھائے گا، اور ایسے علماء بارزین، نمایاں شخصیات جو علمی اعتبار سے بڑا اونچا مقام رکھتی تھی، ان کا ہمارے درمیان سے جانا یقیناً جہاں ایک شخصیت کو کھو دینے کا دکھ ہمیں دیتا ہے، ساتھ ساتھ یہ احساس بھی پیدا کرتا ہے کہ دنیا سے علم اٹھتا جا رہا ہے، علم دین کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ دکتور ضیاء الرحمن العازمی کی شخصیت کتنی قابل ذکر، قابل تقلید، قابل نمونہ ہے۔ آپ اگر سرسری طور سے ان کی شخصیت پر، ان کی زندگی کے حالات، معاملات اور ان سے متعلقہ امور پر نظر ڈالیں تو یہ بات بخوبی نظر آئے گی کہ دکتور ضیاء الرحمن کا وجود ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور بسا غنیمت تھا۔ ان کے چل بسنے سے یقینی طور پر نہ صرف امت مسلمہ کا بلکہ نہ صرف امت مسلمہ اور عالم اسلام کا، جماعت اہل حدیث کا علمی دنیا کا خسارہ ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کا ایک خسارہ ہے اگر صحیح معنوں میں محسوس کیا جائے۔ شیخ رحمہ اللہ کی زندگی پر ہم اس اعتبار سے سرسری سی نگاہ ڈالیں کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے کس طرح نمونہ اور درس کا مفہوم رکھتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ کی وفات پر بجا طور سے پورے عالم اسلام سے تعزیتی پیغامات، مضامین، بیانات دکھائی دیتے ہیں، سنائی دیتے ہیں، اور ہم اس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی امت کا ایک عظیم خسارہ ہوا۔ شیخ کی زندگی پر ہم سرسری سی نگاہ ڈالیں۔ 1943 میں آپ کی ولادت اعظم گڑھ ضلع، یو پی کے اعظم گڑھ ضلع میں بلریا گنج کے ایک قصبے میں ہوئی۔ 1960 میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کی روداد انہوں نے خود اپنی زبانی ایک انٹرویو میں بیان کی کہ انہیں مولانا مودودی صاحب کی کتاب ستیہ دھرم، جو دین حق کا ہندی ترجمہ تھا، وہ پڑھنے کا موقع ملا۔ شیخ کے بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر خود مذہب سے متعلق جستجو کا مادہ تھا، اور اسلام سے متعلق ان کے دل میں ایک مخالفت کا جذبہ بھی پایا جاتا تھا جب وہ غیر مسلم تھے۔
ان کا نام ماں باپ نے ماں کے رام، بعض لوگوں نے لکھا ماں کے لال رکھا۔ یہ ایک دھوبی خاندان کے تھے۔ عام طور سے ابھی میں نے دیکھا کہ بعض حضرات نے بیان کرتے ہوئے ان کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن میری اپنی خود ان سے ایک ملاقات کا شرف رہا۔ انہوں نے خود یہ بیان دیا تھا اور بتایا تھا، ساتھ ہی ساتھ میں نے شیخ طاہر مدنی حفظہ اللہ کا مضمون بھی پڑھا، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ موصوف جو ہے مرحوم ایک دھوبی خاندان سے کے چشم و چراغ تھے، اور ابتدائی تعلیم مقامی اسکولوں میں حاصل کی۔ انٹر کا کورس شبلی کالج اعظم گڑھ سے کر رہے تھے۔ اسی دوران مذہب کی جستجو جاگی، تحقیق کر رہے تھے، دین حق کا مطالعہ کیا، اور خود ان کے اپنے بیان کے مطابق انہوں نے قرآن کی جب ایک آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول دین اسلام ہی ہے، یہ چیز ان کے دل کو تیر کی طرح لگی اور ان کی پیاس اور جستجو کی شدت بڑھ گئی۔ اب انہوں نے تحقیق شروع کی۔ ان کا خود کا بیان ایک انٹرویو میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت اور اس کا ترجمہ پڑھا ہندی میں، تو میرے دل میں یہ سوال اٹھا کہ ہم تو آج تک یہ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں گیتا اور ہندو مذہب کی کتابوں کے حوالے سے کہ پرمیشور یا اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو الگ الگ مذاہب ہیں سب اچھے راستے بتاتے ہیں، الگ الگ راستوں پہ چلنے والا آدمی، مذہب پر چلنے والا آدمی بالآخر میرے پاس ہی پہنچے گا۔ اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سارے ادیان سچے ہیں، سارے مذاہب درست ہیں، اس بنیاد پر ہم مطمئن تھے ہندو دھرم پر۔ لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی مقبول ہے، مطلب دوسرا دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، تو میرے دل میں ایک جذباتیت پیدا ہوئی اور میں نے تحقیق شروع کی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک طرف میں ہندو پنڈتوں اور علماء سے رجوع کر رہا تھا، ہندوؤں کی کتابیں پڑھ رہا تھا، دوسری طرف اسلامی لٹریچر، مسلمانوں کی کتابیں، قرآن کا درس بھی سیکھ رہا تھا، اور علماء اسلام سے بھی میں نے رابطہ قائم کر کے ان سے بھی تحقیق و جستجو کا سلسلہ جاری رکھا۔ جیسے جیسے دونوں طرف کی تحقیق بڑھتی گئی، اور اس درمیان انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اسلام کے متعلق بھی اور ہندو دھرم سے متعلق بھی معلومات حاصل کرنے کے بعد اسلام کا رد کروں گا، اسلام کے اس بیان کی تردید کرنا چاہوں گا کہ یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے کہ صرف اسلام ہی کو سچا مذہب مانا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے میں تحقیق کرتا گیا، ہندو دھرم سے متعلق بھی معلومات حاصل کرتا گیا، ویسے ویسے میرے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوتی گئی کہ ہندو مذہب حقیقت میں کوئی معقول فطری مذہب کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں تو شرکیات ہیں، خرافات ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جن کو انہوں نے خود اپنے الفاظ میں کہا کہ واہیات باتیں بھی اس میں موجود ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس میں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ایک طرف تو ایک آدمی ہندو ماں باپ کے یہاں اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندو کہلاتا ہے، اب وہ ایک خدا کو، ایشور کو، اللہ کو مان رہا ہے، یا دو کو مان رہا ہے، 5-7 کو مان رہا ہے، یا کروڑوں خداؤں کو مان رہا ہے، یا کس سب کا انکار کر رہا ہے، عبادت کرتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود وہ ہندو کا ہندو ہے۔ یہاں کوئی کرائٹیریا اور اس طرح کا چوکھٹا ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی نے اگر اس کام کو، اس عقیدے کو قبول نہیں کیا یا اس کو قبول کرتا ہے تو وہ ہندو دھرم میں ہوگا یا ہندو دھرم سے باہر ہو جائے گا۔ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں انہوں نے اپنے انٹرویو میں اختصار کے ساتھ کہی، اور انہوں نے اپنی کتاب ادیان الہند میں ہندو دھرم کے ضمن میں یہ بات قدر تفصیل سے بڑے اچھے انداز میں بیان کی۔ ادیان الہند میں جو نصاب تعلیم میں بعض مدارس میں شامل ہے، اور اسے میں نے بھی کئی سال پڑھایا، تو شیخ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہندو دھرم کا کوئی خاص ضابطہ اور اصول نظر ہی نہیں آتا، اور اس میں خرافات بھری پڑی ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات ان کے لیے پرکشش محسوس ہوئی۔ بالآخر 1960 میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی۔ 16 برس کا یہ نوجوان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ کچھ دنوں تک چھپ چھپا کر اسلام پر عمل کیا۔ ابتدا میں ان کا نام کہتے ہیں امام الدین رکھا، بعد میں ضیاء الرحمن رکھا گیا، اور اس دوران جیسے جیسے ان کے بارے میں قرب و جوار میں، اہل خانہ میں یہ بات معلوم ہوتی گئی کہ وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ اور جیسا کہ تاریخ رہی ہے
ہاں عہد اول سے لے کر آج تک کہ کوئی باطل مذہب کا ماننے والا دین حق کو جب قبول کرتا ہے تو اس کے لیے مشکلات کی ایک باڑھ آ جاتی ہے، مخالفتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور خود اپنے گھر سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ ان کے لیے بھی عرصہ حیات تنگ کیا گیا۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد 1.5 سال تک وہ یو پی کے مختلف مقامات پر ادھر ادھر جاتے آتے رہے۔ تحقیق کا، مطالعے کا، اسلام سے متعلق جستجو کا مادہ ان کا قائم رہا اور وہ تحقیق و جستجو کرتے رہے۔ بالآخر 1.5 سال کے بعد انہوں نے جنوبی ہندوستان کا رخ کیا، جہاں جامعہ دارالسلام عمر آباد ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں انہوں نے داخلہ لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1943 میں ان کی ولادت ہوئی، 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ 1.5 سال کے بعد وہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں میں اس لیے خاص طور سے اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد اور اس کے منتظمین، ذمہ داران، علماء کرام واقعی قابل مبارکباد ہیں کہ اس زمانے سے لے کر اب تک میری معلومات کے مطابق وہاں بڑی عمر کے ایسے لوگ جو دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کے شوق رکھتے ہیں، جنہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے کا ذوق ہو، اور ایسے لوگ جو ابھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہوں، ان کی عمر کچھ بھی ہو، مختلف عمروں کے باوجود انہیں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے دامن میں سایہ ملتا ہے اور اسلام کی زبردست تعلیم سے انہیں آراستہ کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہاں شیخ کا داخلہ ہوا، جہاں انہوں نے 8 سال کا کورس، عربی کا باقاعدہ 8 سالہ کورس صرف 6 سال میں مکمل کیا۔ اس دوران جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اساتین علم و فضل، بڑے بڑے علماء کرام، جن میں شیخ عبد الواجد رحمانی رحمہ اللہ، سید عبد الکبیر رحمہ اللہ، شیخ عبد السبحان اعظمی رحمہ اللہ، اور بعض ناموں کو میں بھول رہا ہوں۔ ابھی ہمارے ایک استاد، ایک شیخ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے، شیخ حفیظ الرحمن اعظمی عمری حفظہ اللہ، ان لوگوں سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ اس درمیان 6 سال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نو مسلم جو اسلام میں داخل ہوا، وہ 8 سالہ کورس 6 سال میں پورا کر رہا ہے، مکمل کر رہا ہے، تو اس کی جستجو، اس کا شوق، اس کا لگن، اس کی محنت کس درجے کی رہی ہوگی۔ ان لوگوں سے ایک طرف استفادہ کیا، درسی کتابوں کو 8 سال کے کورس کو 6 سال میں مکمل کیا، اور ساتھ ساتھ اپنا مطالعہ، اپنی تحقیق اور جستجو بھی جاری رکھی۔ اور بعض اشارات سے، بعض بیانات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی درمیان چونکہ وہ خود ایک کفر اور شرک کے دائرے سے نکل کر توحید اور ایمان کے دائرے میں آئے تھے، اس لیے ان پر کسی خاص مسلک کی چھاپ نہیں تھی، تقلیدی مذہب یا کوئی خاص فکر کا تعصب اور کسی مسلکی تنگنائے سے وہ ہمکنار نہیں ہوئے تھے۔ یہاں علم، جستجو، تحقیق کی روشنی میں ان کا رجحان عمل بالحدیث کی طرف، یعنی مسلک سلف اور مسلک اہل حدیث کی طرف مائل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کفر سے نکلے ہوئے اسلام کے سپاہی کے لیے یہی مقدر کیا تھا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی خدمت کے لیے چن لیے جائیں۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد موصوف کا شیخ کا سفر مدینہ المنورہ کی طرف ہوا، وہاں ان کا داخلہ ہوا۔ اس وقت وہاں صرف کلیت الشریعہ یا کلیت الحدیث، کلیت الشریعہ ہوتی تھی، اس میں داخلہ ہوا، وہاں 4 سالہ کورس انہوں نے مکمل کیا۔ اس سے فراغت کے بعد اپنی مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے جامعہ ام القری جو مکہ مکرمہ میں ہے اس میں داخلہ لیا، اور وہاں ماجسٹر یا ایم اے کی سند حاصل کی۔ وہاں ان کا تھیسس، ایم اے کی ماجسٹر کے تھیسس کا عنوان تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فی ضوء مرویاتی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مرویات، اپنی روایات کی روشنی میں ایک ایسا موضوع جو بعض اعتبار سے بڑا وسیع اور بعض اعتبار سے بڑا کٹھن تھا، اس موضوع کے اختیار کرنے کے بعد محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، جو ان کے اساتذہ میں سے تھے، جب یہ مدینہ منورہ گئے تو یہ شیخ ابن باز، شیخ البانی رحمہم اللہ کا دور تھا،
جب یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے تھیسس کا یہ عنوان لیا تو ان سے منقول ہے، کئی لوگوں نے تذکرہ کیا کہ شیخ البانی کہتے تھے کہ خستا دخلتا فی بحر لا ساحل لہ او کما قال، اس طرح کا جملہ کہا کہ تم نے ایک ایسے سمندر میں داخلہ لیا ہے، ایک ایسے سمندر میں تم کود پڑے ہو جس کا کوئی کنارہ اور ساحل نہیں ہے، بڑا وسیع سمندر ہے۔ اس مشکل موضوع پر تھیسس لکھی شیخ نے، اور یہاں میں ان کے اس تھیسس سے متعلق کچھ بات کو واضح کرنا بہت اہم اور ضروری سمجھتا ہوں، جسے آج بہت سارے لوگ قابل توجہ نہیں سمجھتے، یا جو ان کی معلومات میں نہیں ہوگا بہت سارے مسلمانوں کی۔ شیخ رحمہ اللہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہیں اسلام کے مخالف بعض اعتراضات کا اچھی طرح ادراک تھا کہ مخالفین کیا کچھ کرتے ہیں۔ احادیث رسول کے سلسلے میں ان کے علم میں یہ بات تھی کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نشانہ بناتے ہیں وہ مستشرقین ہوں، اور مستشرقین کے چبائے ہوئے نیوالوں کو پھر سے چبانے والے ہمارے یہاں علم دین میں کم اور جدید علوم میں مہارت حاصل کرنے والے بعض مسٹر حضرات جو مغرب سے مرعوب ہیں اور انکار حدیث کی وادیوں میں جا پڑے، مستشرقین سے اور غیروں سے ان کے اعتراضات سے مرعوب ہو کر۔ ان کے یہاں ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ 4 سال رہے۔ 4 سالہ مدت میں آپ کی مرویات دوسرے صحابہ کرام کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ خود حضرت ابو ہریرہ کا قول امام بخاری نے کتاب العلم میں نقل کیا کہ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث ہیں، سوائے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، اس لیے کہ وہ حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کی حضرت ابو ہریرہ نے کہ صحابہ کرام اپنے دوسرے مشاغل میں مصروف ہوتے تھے، پیشوں میں، کام دھندوں میں، اور فرصت کے اوقات یا جس سے جیسا موقع ملتا اللہ کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن میں آپ کے ساتھ مسلسل لگا ہوا ہوتا۔ گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 گھنٹہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کے دروازے پر، آپ کے ساتھ میں، آپ کی درسگاہ میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے یہ ٹھانی کہ مستشرقین اور منکرین حدیث کا یہ اعتراض کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی مرویات ہے، گویا اس پر شکوک و شبہات کے بادل ڈالے جائیں اور پھر پورے ذخیرہ احادیث پر سوالیہ نشان بنایا جائے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ 4 سال میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت 5300 کچھ روایتیں بنتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیخ نے اپنے تھیسس میں، اپنی تحقیقی مقالے میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 5338 کچھ روایتیں ہیں، تو یہ دراصل سندوں کے اعتبار سے کہا گیا کہ اتنی سندیں ہیں، متن کے اعتبار سے نہیں کہا گیا۔ اچھی طرح سمجھیں، میں یہاں ایک مثال دے کے تھوڑی سی وضاحت کروں کہ فرض کیجئے کہ حدیث کا ایک متن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، لا تمنعوا اماء اللہ ام مساجد اللہ او کما قال او کما ورد۔ اب ایک متن یہ ہے، لیکن اس ایک متن کو اگر 5 سندوں سے روایت کیا کسی محدث نے یا امام بخاری نے یا کسی اور نے، تو اسی ایک متن ایک ہی ہے، لیکن سند الگ الگ ہو جانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے محدثین کے یہاں کہ یہ 5 حدیث ہے۔ متن ایک ہی ہے، سند الگ الگ ہے۔ تو اس اعتبار سے شیخ نے تحقیق کر کے یہ بتایا، اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے انہوں نے 5ویں صدی ہجری تک حدیث کی جتنی کتابیں لکھی گئی تھی ان سب کا مراجعہ کیا، مصادر اور مراجع کی حیثیت سے 170 حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کیا، 170 حدیثوں کی کتابوں سے رجوع کیا۔ خیر یہ تو الجامع الکامل کے لیے کیا، یہ میں حضرت ابو ہریرہ والی بات بتا رہا ہوں کہ 5000 ان کے کتب 6 کے علاوہ مسند احمد سے رجوع کیا۔ ان 6 کتابیں جو ہمارے ہاں صحاح 6 کے نام سے کہی جاتی ہے اور محدثین اہل علم کے ہاں کتب 6، تو ان 6 اور مسند احمد کی حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ کی، انہوں نے متن کے حساب سے جب اس کو شمار کیا تو کہا کہ 1500 حدیثیں بنتی تھیں۔ باقی جو دوسری حدیث کی کتابیں ہیں جو ان سے ہٹ کر دوسری ہیں،
وہ روایات جو ان کتابوں میں نہیں ہیں ان کو بھی جب ملایا جائے تو شیخ نے اپنی تحقیق میں بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی متن کے اعتبار سے، متن اور مضمون حدیث کے اعتبار سے جب گنا گیا تو زیادہ سے زیادہ 2000 حدیثیں بنتی ہیں۔ اچھی طرح ذہن نشین کیجیے، یہ اس وقت کام کیا تھا انہوں نے، شیخ نے 2000 حدیثیں جامع ام القرآن میں ماجسٹر کرتے ہوئے جو تھیسس لکھی۔ اب انہوں نے بیان کیا کہ اب اس حساب سے اگر غور کیا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال تک نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور اس طرح رہے کہ ہر وقت آپ کا سایہ بنے ہوئے رہتے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ ان 4 سال کو اگر ہم دنوں میں بانٹے تو لگ بھگ 1000 دن بنتے ہیں، اور حدیثیں کتنی ہیں ان کی مرویات؟ صرف 2000۔ تو اس اعتبار سے جب بانٹا جائے اس کو دن کے پرتی دن کے اعتبار سے، ایک دن کے اعتبار سے، تو ایک دن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 حدیثیں روایت کی۔ ایک دن میں 2 حدیثیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر 4 سال کسی انسان کے ساتھ 5 گھنٹہ بھی رہیں، 4 گھنٹہ بھی رہیں، تو کیا ایک دن میں صرف 2 باتیں اس سے سنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سال تک صحبت و سنگت، اور وہ بھی طویل صحبت و سنگت دن بھر میں رہنے کے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کل مرویات 2000 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ شیخ نے یہ تحقیق پیش کی۔ اس اعتبار سے منکرین سنت کا یہ اعتراض زائل ہو جاتا ہے۔ منکرین حدیث صحابہ کرام میں خاص طور سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بناتے ہیں، تابعین میں امام زہری کو، اور بعد میں حضرت امام بخاری کو، اور وہ اس لیے ان حضرات کو نشانہ بناتے ہیں کہ علم حدیث کی اور جمع حدیث کا جو معاملہ ہوا، اور دنیا کے سامنے ذخیرہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرویات کی شکل میں موجود ہے، ان کو روایت کرنے میں ان شخصیات کا مختلف ادوار میں نمایاں کردار رہا۔ اگر ان شخصیات کو مجروح کر دیا جائے تو پورا ذخیرہ حدیث جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اس پر سوالیہ نشان اٹھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ شیخ نے ایسا زبردست اس وقت جواب دیا، اور شیخ کی تحقیق سامنے آنے کے بعد دنیا کے مختلف ماہرین علوم، اسکالرز نے اس سے استفادہ کیا، اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا، منکرین حدیث کے سامنے بطور رد ان دلیلوں اور اس تحقیق کو پیش کیا۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں تقلیدی جمود کی بنیاد پر حنفی المسلک حضرات جو ان میں غالی ہیں، ان کا بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دبے یا چھپے الفاظ میں کسی نہ کسی شکل میں طعن و تشنیع کا سلسلہ قدیم زمانے سے جاری ہے۔ اصول فقہ کی بعض کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما فقیہ نہیں تھے۔ یہ بوتا الزام کیوں لگایا گیا؟ اس لیے لگایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما کی روایات سے ان کے اپنے اختیار کیے ہوئے مسلک اور مسائل پر ضرب پڑتی، ان کی حدیثوں سے ان کے مسلک کا بہت زیادہ رد ہوتا تھا، اس لیے یہ کہہ دیا کہ وہ فقیہ نہیں تھے۔ بتائیے کیا فقیہ وہ ہو سکتا ہے جو حدیث نہ جانے؟ فقاہت یا فقہ فی الدین کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ رکھنے والا۔ اگر اس بات پر، اس موضوع پر کوئی تحقیق کرے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت کس درجہ گہری اور کتنی بلند تھی، تو میرا یقین ہے، اور ایسے ثبوت آپ کو حدیث کی کتابوں اور ان کے دیے جانے والے فتووں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری وہ حدیثیں جہاں وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اس حدیث سے استدلال کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اگر چاہو تو اس حدیث کے مصداق قرآن کی فلاں آیت پڑھ سکتے ہو، اور کئی مقامات پر انہوں نے لوگوں کو فتویٰ دیا، مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے کچھ دن کام کیا، ان کے مختلف زندگی کے پہلوؤں کو اور ان کے علمی جواہر پاروں کو سامنے رکھا جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچنے میں دیر نہیں لگائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ میں، دین کی سمجھ میں انتہائی اعلیٰ سطح پر فائز تھے، اور ان کا شمار علماء صحابہ میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں محض ہوائی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اس کے علمی بے شمار دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں صرف اتنا ہی نہیں کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت پر جو ہے وہ طعن تشنیع کیا گیا، بلکہ آگے بڑھنے کے بعد ان کو مختلف قسم کے مطاعن سے مطعون کیا گیا۔ عبد الفتاح ابو غدہ اور زاہد الکوثری نے اس سلسلے میں انتہا کر دی۔ بعض علماء بتاتے ہیں کہ زاہد الکوثری آخری وقت میں جنونی اور ہذیانی کیفیت میں ابو ہریرہ چیخا کرتا تھا،
اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ جناب میں معذرت خواہ ہے اور ان سے جو ہے معافی مانگنا چاہتا ہے. ہاں بہرحال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت صحابہ کرام میں روایت حدیث کے متعلق ایک نمایاں شخصیت ہے. شیخ نے ان کی شخصیت کا دفاع کیا، اور یہاں ایک صحابی کی ایک شخصیت کا دفاع کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو اپنی تحریک اسلامی کے نام پر خلافت و ملوکیت، خلافت کس طرح ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اس نام پر بعض صحابہ کرام کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور ان پر ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور پھر ان کے متوسط سے تمام دیگر صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے، ان کو مطعون کرتے ہیں اور رافضیت اور باطنیت کا دروازہ کھولتے ہیں. اہل سنت سے مخالفت کرتے ہیں، اہل سنت کے ثابت شدہ عقیدے کہ تمام صحابہ کرام عدول ہیں، تمام صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہے اہل سنت کے عقیدے کا جز ہے کہ ان کے تعلق سے ہم راضی ہیں اس لیے کہ اللہ اور رسول ان سے راضی تھے. اس کی مخالفت کرتے ہوئے جو طبقہ اور جو آج یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دکتور ضیاء الرحمن کے اسلام لانے میں ان کا بنیادی کردار ہے، ابتدائی دور میں یقیناً تحریک اسلامی کے بعض لوگوں کا تعاون انہیں حاصل رہا، لیکن اس معاملے کا پورا کریڈٹ اپنے خانے میں کرنا یہ ایک قسم کی دعوتی عصبیت کا حصہ ہے. کیونکہ دکتور ضیاء الرحمن نے تحقیق کی، جستجو کی، علم حاصل کیا جہاں سے انہیں ملا، اور پھر اس علم کے حصول کے بعد دلائل اور بصیرت کی بنیاد پر انہوں نے مسلک کتاب و سنت کو اختیار کیا. جامعہ ام القری میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد شیخ کو رابطہ عالم اسلامی میں ملازمت ملی، کام کا موقع ملا، ایک مختلف شعبوں سے وہاں وابستہ رہے اور اس کے ذمہ دار کی حیثیت سے کام کیا. خود ان کا بھی بیان ہے، اور ملاقات کے دوران میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ دکتور سے میں اس کا تذکرہ آگے کروں گا. انہوں نے یہ بیان کیا کہ رابطہ میں جس وقت یہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے، اس وقت دعوت کے مقصد سے رابطہ کے مختلف وفود دنیا کے مختلف ممالک میں سفر کرتے تھے، فلپائن، ملیشیا، افریقہ کے بعض ممالک اور اس طرح بہت سارے مقام پر، جاوا وغیرہ. تو دکتور نے بتایا کہ میں نے ایسے کئی وفود میں شرکت کی اور کئی جگہ جا کر غیر مسلموں سے ملاقات کر کے ان کو سمجھانا بجھانا، ان سے خطاب کرنا، ان کو اسلام کی دعوت دینا، یہ کوششیں کرتے رہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے شاید ذکر کیا ہو اور ذکر نہ کیا ہو تو ان کی کوششوں سے بہت سارے لوگ، متعدد لوگ اسلام میں داخل بھی ہوئے. ان کا یہ دعوتی سطح پر وہ جڑے رہے، زمین سے وابستہ رہے. رابطہ عالم اسلامی ہی سے ان کو پیشکش کی گئی اور پھر وہاں سے دوران ملازمت ہی انہیں جامعہ ازہر مصر میں دکتورا یعنی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھیجا گیا. وہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا اور پی ایچ ڈی کی تھیسس یا اس کا تحقیقی محاضرہ انہوں نے جو تیار کیا اس کا عنوان تھا اقضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے. جامعہ ازہر میں دکتورا کرنے کے بعد شیخ واپس لوٹے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اپنے طور سے کاموں کو اختیار کریں، تو انہوں نے اپنے لیے درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور دعوت و تبلیغ کے ترجیحی عمل کو اختیار کرنے کی بنیاد پر کہا کہ میں درس و تدریس سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں. چنانچہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ان کی تقرری ہوئی کلیت الحدیث میں. کچھ دن پروفیسر اور استاذ رہنے کے بعد اس کلیے کا انہیں ڈین بنا دیا گیا، اور اسی دوران آخر میں انہیں پھر مسجد نبوی میں مدرس کی حیثیت سے بھی جو ہے شرف حاصل ہوا کہ وہاں حدیث کا درس دیویں. وہاں روزانہ، جیسا کہ وہاں سعودی عرب میں ایک نظام ہے منتخب علماء کرام کے دروس کا حرمین میں اور پورے سعودی عرب کے مختلف مساجد میں نظم کیا جاتا ہے کہ علم کے پیاس رکھنے والے یا عوام جو دین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے ان کو دین کی بنیادی اور تفصیلی تعلیم دی جائے. چنانچہ شیخ کو یہ شرف بھی حاصل رہا کہ مسجد نبوی میں انہوں نے درس کا سلسلہ جاری رکھا. اس کے بعد 25 سالہ درس و تدریس کے بعد شیخ جامعہ اسلامیہ سے ریٹائر ہوئے. حالانکہ وہ اپنی مدت کار میں اضافہ کروا سکتے تھے، لیکن ان کا ارادہ تھا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کریں. جبکہ اس دوران ان کی متعدد تصانیف منظر عام پر آ چکی تھی. آپ نے ہندی اور عربی زبان میں متعدد کتابیں لکھی، ان میں سے بعض کتابیں داخل نصاب بھی ہیں بعض اداروں اور تعلیمی درسگاہوں میں.
چنانچہ ان کی ایک کتاب انہوں نے جو لکھی ادیان الہند کے نام سے، جس میں ہندوستان کے مذاہب کا تعارف کیا۔ شیخ کا خود بیان ہے کہ یہ میرا مقصد تھا اہل عرب یا جو لوگ ہندوستانی مذاہب کو نہیں جانتے، ہندوستان سے باہر کے لوگ، ان کے لیے بطور تعارف ان مذاہب کا ایک خاکہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ ہندو مذہب کو بھی انہوں نے تفصیل سے پیش کیا، اس کے بعد بدھ مذہب اور سکھ مت، پھر اس کے بعد جین مذہب، پھر اس کے بعد سکھ مذہب۔ ان مذاہب کی روشنی ڈالنے کے بعد آخر میں آپ نے ایک باب یہ بھی باندھا کہ ہندو مذہب یا دوسرے مذاہب کی ویدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں ویدوں میں کیوں ہیں، اس پر بھی بڑی پیاری گفتگو کی۔ ہاں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وید بھی آسمانی کتاب ہے، بلکہ یہ کہا کہ جس درمیان ویدوں کی تصنیف ہو رہی تھی اس درمیان کچھ لوگ جو وید کے مصنفین تھے، ہندو دھرم کے ماننے جاننے والے تھے، ان کا تعلق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں سے ہوا ہوگا، اور ان انبیاء کی زبانی جو پیشین گوئیاں انہوں نے سنی اسے بھی انہوں نے وید کا حصہ بنا دیا ہوگا۔ اس طرح کے بعض باتیں انہوں نے مدلل انداز میں پیش کی ہیں۔ بہرحال یہ بات انہوں نے جب لکھی تو ان کا خود بیان ہے کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ نصرانیت اور یہودیت سے متعلق بھی تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے، چنانچہ انہوں نے یہودیت اور نصرانیت پر بھی تفصیلی بحث پر مشتمل کتاب تحریر کی، اور بعض لوگوں نے ان تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک ضخیم مجلد میں اس کتاب کو شائع کیا۔ ادیان الہند ہمارے ہاں بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جامعہ محمدیہ منصورہ میں میں خود کئی سال اس کی تعلیم دے چکا ہوں۔ اس کے علاوہ شیخ نے قرآن کی شیتل چھاؤں نامی ایک ہندی کتاب لکھی، اس کے علاوہ ایک کتاب لکھی قرآن کی انسائکلوپیڈیا، قرآن کے واقعات، اس کے پس منظر سے متعلق ایسی تفصیل جس کا تفسیر قرآن اور ترجمہ قرآن میں تذکرہ یا تفصیلات معلوم نہیں ہوتی، اس سے متعلق خاص طور سے اگر کوئی نو مسلم یا غیر مسلم جو قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اسلام کا تعارف اور اللہ کی کتاب کے پیغام کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے رہنمائی کے طور پر انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی۔ علاوہ ازیں اور بھی متعدد کتب فن حدیث سے متعلق تھیسس کا تذکرہ ہوا۔ آخر میں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا ایک خواب تھا، انہیں اس بات کا شدید احساس تھا کہ عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں محدثین اور علماء کبار کی ایک بڑی شخصیات گزری ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی بڑی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں، لیکن ایک سوال بعض حلقوں کی طرف سے مسلسل کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی صرف ایک کتاب ایسی ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث کو اکٹھا کر دیا گیا ہو؟ یہ سوال ان کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھتا تھا، اور انہیں احساس تھا کہ ایسی ایک کتاب تیار کی جانی چاہیے، تصنیف کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ کو حدیث کا تخصص عطا فرمایا تھا، فن حدیث میں اختصاص اور اسپیشلائزیشن بھی حاصل کیا تھا، بجا طور پر آپ ایک محدث کا درجہ رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے یہ ٹھانی کہ ایسی کتاب میں تیار کروں گا، اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پوری کوشش اور توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث کو جمع کرنے پر جو ہے مرکوز کر دی، اور 14 یا 16 سالوں کی محنت میں، اور اس سے بھی زیادہ تقریباً 20 سال کی محنت میں کے بعد انہوں نے حدیث کا یہ مجموعہ تیار کیا، جس کا نام انہوں نے رکھا الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، جو 19 جلدوں میں، آخری جو دوسرا ایڈیشن شائع ہوا 19 جلدوں میں مکمل طور پر شائع ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ اور معمولی کام نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ پورے عالم اسلام میں، پوری اسلامی تاریخ میں یہ کارنامہ کسی اور محدث کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا۔ ہمارے دور کے ایک استاذ مکرم شیخ الحدیث اور علامہ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب صحیح اپنی تصنیف فرمائی، تالیف فرمائی، اس کے نام میں ہے المختصر، الجامع الصحیح المختصر۔ ہاں، وہ مختصر تھی، یہ الکامل ہے، مکمل ہے، جس کے تیار کرنے کے لیے شیخی کے بیان کے مطابق 5ویں صدی ہجری تک حدیث کی جو مختلف کتابیں محدثین نے لکھی تھی، تصنیف و تالیف کی تھی، ان میں سے 170 احادیث کے مراجع اور مصادر کی حیثیت سے انہوں نے اسے تیار کیا۔
اور شیخ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ میں یہ تو نہیں کہتا، انسان ہوں، خطا ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، 100% میں نے حدیثوں کو، صحیح حدیثوں کو اس میں جمع کر دیا، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99% حدیثیں اس میں اکٹھا ہو گئی ہیں۔ اتنا بڑا کارنامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکتور ضیاء الرحمن العازمی حفظہ اللہ سے لیا۔ اس اعتبار سے ہمیں، ہمارے لیے آپ کی شخصیت قابل نمونہ، قابل تقلید نظر آتی ہے کہ کفر اور شرک کے ایک دھوبی گھرانے میں، ہندوستان کے ایک دیہات میں پیدا ہونے والا شخص اسلام سے مشرف ہوتا ہے اور پھر اپنی محنت، جستجو، جذبہ صادق کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے اور اس درجہ بڑھتا ہے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کا ایسا زبردست موقع ملتا ہے۔ مدینہ میں مستقل سکونت اختیار کرتے ہیں، وہیں اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں، مسجد نبوی میں مستقل درس دیتے ہیں، وہیں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور یوم عرفہ کو 30 جولائی 9 ذی الحجہ، جو مکہ سعودی کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن تھا، جب حجاج کرام اپنے حج کا سب سے عظیم رکن انجام دے رہے تھے، اس دن ان کا انتقال ہوتا ہے، اور بعد نماز مغرب ان کی مسجد نبوی میں جو ہے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اور جنت البقیع جہاں بہت سارے صحابہ کرام اور محترم مقدس شخصیات جو ہے مدفون ہیں، وہاں تدفین کا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شرف عطا کرتا ہے۔ اب دکتور ضیاء الرحمن اعظمی کی شخصیت کے تھوڑے سے اختصار کے ساتھ میں کچھ پہلوؤں پر نظر ڈالوں گا کہ ایک بات تو یہ کہ آپ کی شخصیت، ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک اور بت پرستی کے ماحول میں آنکھیں کھولی، ایسا ہی ان کا معاملہ تھا، لیکن تحقیق و جستجو کے بعد حق کو اختیار کیا۔ یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ باپ دادا کا مذہب یہ ہے، ہمارے ارد گرد اور ماحول میں یہ تھا تو میں ان کی تقلید کروں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تقلید کا کوئی گزر نہیں ہے۔ باپ دادا کی تقلید یا باپ دادا کا مذہب اور ان کی روایات کو قبول کرنا دلیل نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عقل و شعور، فہم و فراست عطا کیا ہے، اس کی بنیاد پر دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں بندہ مکلف ہے اس بات کا کہ سچائی کی کھوج کرے، تحقیق و جستجو سے کام لے۔ شیخ نے یہ کھوج کی۔ ہاں، اور اب یہاں میں ایک دوسرا پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں جب تعلیم حاصل کرنے گئے اور ان کے لیے وہاں دروازہ کھلا ہوا نظر آیا، میں اس تناظر میں جہاں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے منتظمین، ان کے اساتذہ اور وہاں کے جو مفکرین ہیں، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ اس اعتبار سے قابل نمونہ ہے۔ میری معلومات کے مطابق آج بھی آپ ہندوستان میں ایسا شاذ و نادر ہی کوئی ادارہ پائیں گے جہاں کسی بڑی عمر والے انسان کو جو اسلام میں داخل ہوا ہے یا اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بڑی عمر کا آدمی بعد میں اسے جذبہ و شوق پیدا ہوا اور دین سیکھنا چاہتا ہو، اس کے لیے یہاں دروازے کھلے ہوئے نظر آئے۔ وہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا کورس ہے نہیں، اس لیے آپ واپس جا سکتے ہیں۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ایسی بڑی بہت عظیم الشان یہ خدمت انجام دی اور دعات کو تیار کیا، نو مسلمین کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کیا، اور بانکے رام یا بانکے لال کو دکتور ضیاء الرحمن بننے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اب دوسرا مرحلہ ہمارے یہاں جب سعودی عرب میں وہ گئے تو سعودی عرب کا دامن کشادہ تھا، اسلام کا دامن تھا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ شیخ کو تعلیم و تعلم کا بھرپور موقع عنایت فرمایا، بلکہ مادی اعتبار سے بھی ان کے لیے ایسے راستے کھلے، ایسے مواقع عطا فرمائے کہ شیخ مادی اعتبار سے بھی محتاجگی کا شکار نہیں رہے۔ یہاں میں خاص طور سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حلقہ تحریک اسلامی یا جماعت اسلامی کا آج دبے لفظوں میں یا اشارے کنایوں میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی کا تعلق ان سے تھا، چونکہ ان کے بلیریا گنج کے میں تعلیم حاصل کی شبلی کالج میں، اور وہاں ایک ماحول تھا، بعض جماعت اسلامی والوں سے وابستگی ہوئی، مولانا مودودی صاحب کی بعض کتابیں پڑھی، تو یہ ان کے یہاں ایک مزاج بن جاتا ہے۔ چونکہ سیاسی انداز کا دین یہ لوگ اختیار کرتے ہیں، اس لیے اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کارناموں کو بیان کر کے یہ بتائیں کہ ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے۔ میں ان کی جو نیکیاں ہیں، مولانا مودودی صاحب کی تصنیفات کے ذریعے سے جن کو ہدایت ملی، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس کا ان کو اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ان کی لغزشیں علمی میدان میں بہت عظیم الشان ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں، صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع، تفسیر میں غلطیاں، انسان خطا سے خطا ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن بعض غلطیاں بہت عظیم الشان ہیں۔
اور اس کے تناظر میں نے کہ جیسا کہ اس سے پہلے بعض دروس میں کہا، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے تعزیتی کلمات میں ان کے تعارف کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ ان لٹریچرز کے ذریعے سے ایسی تربیت یافتہ نسل وجود میں آ گئی ہے جو مسلک کتاب و سنت کو اور اس کے ماننے والوں کو مسلسل طعن و تشنیع کا ہدف بناتے ہیں۔ ان کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، اور اگر کوئی خامی چاہے وہ غلط انداز میں ہی نظر آ جائے، یعنی ثابت شدہ نہ ہو، اسے خوب اچھالا جاتا ہے، میڈیا میں دیا جاتا ہے، وائرل کیا جاتا ہے۔ میں یہاں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک کتاب پڑھ لینے سے یا بعض معاملات میں تعاون کر دینے سے آپ دکتور ضیاء الرحمن صاحب کے اسلام قبول کرنے اور کارناموں کے پیچھے اپنا وجود بیان کر رہے ہیں۔ یہاں اس بات کو کیوں سرسری تذکرہ کرتے ہیں آپ کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی کلیت الشریعہ میں، پھر مکہ میں، پھر رابطہ سے رابطہ ہوا تو دعوت کا کام کیا، پھر تصنیف و تالیف کا میدان، درس و تدریس کا میدان ان کو وہاں دیا گیا۔ کیا یہ چیز قابل ذکر نہیں ہے، قابل توجہ نہیں ہے؟ ہمارے جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے حضرات اس بنیاد پر سعودی عرب کے لیے ایک جملہ تعریف کا کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں یہ میدان اور یہ اسٹیج اور ایک درسگاہوں کی شکل میں، دعوت کے میدان کی شکل میں پورا ایک محاذ تیار کر کے دیا گیا ہے، اور صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا سے، وہ افریقی ممالک ہوں، یورپی ممالک ہوں، آسٹریلیا اور دوسرے مقامات کے ہوں، کسی بھی علاقے کے طلبہ ہوں، جویان علم ہوں، وہ وہاں سے سیراب ہو رہے ہیں۔ خادم الحرمین شاہ فہد کے زمانے میں جب انہوں نے جامعہ اسلامیہ کی سربراہی خود اپنے ہاتھوں میں لی تو ان کا یہ آرڈر تھا، جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ آرڈر تھا کہ یورپ اور امریکہ کے علاقوں میں اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے اور دوسرے دن اگر اس کی خواہش ہے کہ وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کو اسی مقام پر فارم فل کروایا جائے، داخلہ دیا جائے، اور سعودی حکومت کے حساب اور خرچ پر اس کو تعلیم دی جائے، اور پھر اس کو تعلیم دینے کے بعد اپنے ملک میں اسلام کا داعی بنا کر واپس بھیجا جائے۔ کیا یہ چھوٹی خدمت ہے؟ پوری دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہوگا جہاں آج سعودی عرب کے فیضان سے علم اور عمل اور مادی امداد سے تعاون پا کر لوگ زمین پر اسلام کی خدمت انجام نہ دے رہے۔ افریقہ میں جہاں نصرانی مبلغین نے، مبشرین نے یہ قسم کھائی تھی کہ سن 2000 کے آنے تک اسے عیسائی اکثریت والا بر اعظم بنا دیں گے، وہاں سعودی حکومت کی طرف سے بھیجے گئے مبلغین اور وہاں قائم کیے گئے اسلامک سینٹرز کا یہ رد عمل رہا کہ ان مبشرین کی ایک بڑی تعداد خود اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ زمین کی حقیقتیں ہیں، لیکن سعودی عرب کا اور مخلصین اہل علم کا یہ طریقہ ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ تشہیر نہ کی جائے، ان کا کریڈٹ بیان کر کے اپنے آخرت کے اجر و ثواب کو متاثر نہ کیا جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سعودی عرب جتنا دیندار ہے، آج شاید کوئی دوسرا ملک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ ان کے خلاف تنقیدیں کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے اور اپنے دوست کے جھوٹا پانی نہیں پئیں گے۔ آپ سعودی عرب میں جا کے دیکھیں، عام ماحول نظر آئے گا کہ ایک کالا سیاہ فام آدمی اگر پانی پی کر پانی بچا دے رہا ہے، کھانا کا اگر پلیٹ میں کھانا چھوڑ دے رہا ہے، تو وہاں کا شرطی ہو، وہاں کے بڑے بڑے علماء ہوں، یہاں تک کہ شاہ سلمان ہو، اس کا جھوٹا کھائیں گے، پیئیں گے۔ ہمارے یہاں ہندو دھرم کا اثر یہ نظر آئے گا آپ کو کہ لوگ جھوٹا کھانا پسند نہیں کریں گے، جھوٹی رکابی یا پلیٹ میں کھانا پسند نہیں کریں گے۔ وہاں یہ عصبیت نہیں ہے۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی کی شخصیت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلام کا دامن اتنا کشادہ ہے کہ یہاں علاقے کی، خاندان کی، برادری کی عصبیت کو کوئی گنجائش حاصل نہیں ہے۔ جیسے عہد اول میں بلال حبشی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے مذہب سے آنے کے باوجود قریشی اور انصاری بھی انہیں سیدنا کہہ کر پکارتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کو اپنے سامنے امامت کے لیے آگے بڑھاتے تھے، ان کو اذان کا موقع دیتے تھے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق ہو۔ اسلام لانے کے بعد جو ہے ایک آدمی اگر تقوی، پرہیزگاری، علم اور فضل میں اگر اعلیٰ ہے تو اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوگا۔ میں دکتور ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ کے اس پہلو کو کہ وہ سعودی میں جو ان کو مواقع ملے اور جو دیے گئے، اس کو خاص طور سے توجہ دینے کی گزارش کرتا ہوں کہ سعودی عرب شیخ ضیاء الرحمن اعظمی کی شخصیت کے تناظر میں آپ دیکھیں کس طرح سے پورے دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کا انتظام کرتا ہے۔ وہاں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، تمام یونیورسٹیوں میں دنیا کے مختلف طلبہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، جن کے تعلیمی اخراجات ہی نہیں، کھانے پینے، رہائش کے سارے انتظامات سعودی حکومت کرتی ہے۔ قرآن کی اشاعت، کتابوں کی فراہمی،
یہ مسلسل اس کا کارنامہ جاری ہے، اور یہ اس کے ذریعے سے ہر ملک میں دعوت و تبلیغ کا عمل جاری ہے، اس کے وسائل کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا سعودی عرب کا یہ کارنامہ نہیں ہے؟ آج جن ملکوں کو سعودی حکومت کے خلاف بیان بازی کی بنیاد پر ترکی، ایران، فلاں ملک، ڈھما ملک، ان کی تاریخ اور کارناموں کی فہرست بنائی جائے تو سعودی عرب کے سامنے 1% بھی نہیں بنے گی، میرا دعویٰ ہے۔ لیکن لوگ جذباتیت، جمہوریت اور غیر مسلموں کی سازش کے نتیجے میں سعودی حکومت کے انہی کارناموں کو اصل میں مجروح کرنے کے لیے، ان کو دھند میں غائب کرنے کے لیے دوسروں کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک تناظر یہ دیا جائے، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی اور ہو رہی ہے۔ میں ایک دوسری بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ شرف اور سعادت کی بات ہے۔ سن 2016 کے اخیر میں اور 2017 کے آغاز میں، دسمبر کے اخیر اور جنوری کے آغاز میں مجھے سفر عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ شیخ جناب میرے برادر مکرم، میرے محسن اور کرم فرما، بلکہ میرے بڑے بھائی جناب عبد الواحد بھائی جو اندور سے تعلق رکھتے تھے، مولانا عبد الحمید مدنی کے والد، جن کا گزشتہ اسی سال 1 اپریل کو انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، ان کو فتنہ قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ سفر عمرہ کا جب ارادہ کیا تو مجھے بھی اپنے ہمراہ لے گئے، میری فیملی کو بھی۔ اسی سفر میں مدینہ میں قیام کے دوران، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری حصے میں جب ہم مدینہ میں قیام پذیر تھے 2017 کے جنوری کے ابتدائی ایام میں، تو میرے ایک شاگرد محصلہ کوکن سے تعلق رکھنے والے جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھے، ابھی بھی وہ PhD کر رہے ہیں، سفیان قاضی بن عبدالعزیز، اور ان کے ایک متعلق اور دکتور ضیاء الرحمان کے کمپوزنگ کرنے والے شیخ مجیب اللہ صاحب جو کوکن سے تعلق رکھتے ہیں اور مدینہ میں مقیم ہیں، ان سے ملاقات کر کے ہم نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ دکتور ضیاء الرحمان سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ تفصیل سے ہٹ کر دونوں نے موقع لیا۔ دکتور ضیاء الرحمان نے نہ صرف یہ کہ رضامندی کا اظہار کیا، بلکہ ہمیں ایک دن شام کے کھانے پر دعوت دی کہ کھانا بھی ساتھ کھائیں گے ہمارے گھر پر، اور اس کے ساتھ ہی گفتگو بھی ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کی ملاقات رہی اور طویل ملاقات رہی۔ خاص طور سے عبد الواحد بھائی کی کہانی کو سننے کے بعد کہ وہ جین مذہب سے اسلام میں داخل ہوئے اور وہ خود بھی بہت سارے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اسلام کا تعارف کرواتے رہے ہیں، ان کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے اس تعارف کے بعد شیخ بہت خوش ہوئے اور ان کو خصوصی طور پر انہوں نے اپنا ہندی انسائکلوپیڈیا جو قرآن کا انہوں نے تیار کیا وہ دیا، اور کہا کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے پڑھ کر دعوتی سطح پر اس کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ اگر اس میں کوئی بات، کوئی خامی، کوئی تجویز آپ کے سامنے ہو تو مجھے ضرور مطلع فرمائیں۔ میں نے ان سے متعدد سوالات کیے، جس میں سے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے حالات، ان کا ہندو دھرم میں رہتے ہوئے ان کی کاسٹ کیا تھی، انہوں نے بتایا کہ میں دھوبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور ایسی کئی تفصیلات پوچھنے کے بعد جو میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایسی چیز جو ان کے اخلاص و للہیت اور ان کے ایمان پر بہت زبردست دلیل ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ میں اس وقت جس کام میں لگا ہوا ہوں وہ الجامع الکامل کی تیاری میں، جس وقت ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ 16 جلدوں تک کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور 3-4 جلدیں مزید باقی ہیں، اور آئندہ سال میں امید ہے کہ وہ بھی مکمل ہو جائے۔ تقریباً مسودہ تیار ہے، اس کی تبییض اور تصحیح وغیرہ کا کام جاری ہے۔ یہ پورا کام مجیب اللہ صاحب کمپیوٹر پر جو ہے ترتیب دے رہے تھے۔ خاص بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ بیان کی کہ مجھ سے اس کتاب کی تیاری کے درمیان ہی عرب اور عالم اسلام کے مختلف ناشرین کتب کی طرف سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اور سب کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی اشاعت کے حقوق میں ان سے بیچ دوں، ان کو یہ کتاب دوں، اور اس کا جو معاوضہ میں چاہتا ہوں ان سے لے لوں، اور وہ اس کا حق لے کر اس کو تباہ کرائیں گے۔ کہا بہت سارے ناشرین ہمارے کچھ سوالوں کے جواب میں انہوں نے یہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ یہ کتاب الجامع الکامل اور یہ جو قرآن کی انسائکلوپیڈیا ہے، ان 2 کتابوں کو میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے عوض میں 1 ریال بھی لینا نہیں چاہتا، تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے لیے اجر و ثواب کا اور میری نجات کا ذریعہ بنے۔
یہ جذبہ دیکھیے اخلاص کا. ہمارے ہاں لوگ کام نہیں کرتے اور اس کی اشاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ نے کہا کہ میں 1 ریال نہیں لینا چاہتا. یہ کوئی چھوٹا موٹا کام تھا نہیں. الجامع الکامل صرف ان کی ایسی کتاب ہے, ایسی تالیف ہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کا کوئی بھی مؤلف اسے منہ مانگا دام دے کر خریدنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن شیخ نے کہا کہ میں اسے 1 ریال بھی لینا نہیں چاہتا, اور اسے اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کے طور پر اور اجر و ثواب کی امید سے جو ہے وقف کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے اسی طرح اسے وقف کیا ہوگا. شیخ کی زندگی میں جو ان کا یہ جذبہ ہم نے دیکھا, پھر ان کی ساتھ میں ان کی مہمان نوازی اور ان کا اخلاق دیکھا. ہم لوگ کوئی بہت بڑے شخصیت نہیں تھے, لیکن شیخ نے اس طرح سے ملاقات کی کہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم اتنی عظیم الشان شخصیت سے ملاقات کر رہے ہیں. اپنے چھوٹے پن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہونے دیا. بھرپور اسلامی اخلاق کا انہوں نے مظاہرہ کیا. اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں ان کے اخلاص کو دیکھ کر, ان کے عمل کو دیکھ کر, ان کے اچھا یہاں اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے ان سے ان کی ایک کتاب کے ترجمے کا جو میں پڑھاتا تھا, ان سے اجازت مانگی کہ میں چاہتا ہوں اس کو ترجمہ کروں اور ہندوستانی ماحول کے اعتبار سے اس میں کچھ حواشی اور اضافہ بھی حاشیے کی شکل میں بڑھا دوں. تو شیخ نے مجھ سے مسکرا کر یہ کہا کہ وہ جس ناشر نے ہم سے اسے لیا ہے تو اس سے یہ معاہدہ ہے کہ میں کسی اور کو اس کی اجازت نہیں دوں گا, لیکن وہ عربی سے متعلق بات ہے. پھر بھی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا لیکن تم کو منع بھی نہیں کرتا. کہ بڑے لطیف انداز میں انہوں نے مجھ سے یہ بات عرض کی, بیان کی. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ شیخ کے لیے ان کے جو زندگی کے مختلف مراحل ہیں اور اس کے خدمات اور ان کے کارناموں کا جو انداز ہے, یہ آج ہم مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت کا پہلو ہے. ہم خاندانی مسلمان, مسلمت الدار ہیں, گھر کے مسلمان, اور وہ مسلمت الاختیار ہے, یعنی تحقیق کر کے جو مسلمان ہوئے, اسلام کو, صحیح مسلک کو قبول کیا اور پھر جو دین صحیح سمجھا اس کی خدمت کی, اور دوسرے ادیان سے تقابل کر کے ہمارے اور آپ کے لیے دعوت کے میدان میں ایک زبردست ذخیرہ چھوڑا. حدیث کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک دم صحیح اور ستھرا نکھرا ہوا ایک مجموعہ پیش کر دیا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہم سب کو ان کے اس کارنامے سے سبق لینا چاہیے, ان کی تصنیفات, تالیفات اور دعوتی کاموں سے استفادہ کرنا چاہیے, ورنہ یہ نعمت کی ناشکری ہوگی. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے, ان کی خدمات کو قبول فرمائے, ان کو ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام سے نوازے, ان کے درجات کو خوب 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 بلند کرے, اور ہمیں بھی ان کے ایسے پسماندگان میں بنائے جو ان کے نقش قدم پر چلیں اور دین کی خدمت کا جذبہ لیں. شاہ ہو یا ہو گدا, حاکم ہو یا حکمراں, وہ نہیں مرتے کبھی, جیتی ہیں جن کی نیکیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے شیخ کے رحلت کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو کسی قدر ہمیں اور آپ کو اور دنیا اہل علم کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اسلام کا ہمیں خادم بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.